فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 11 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، شہنشاہ روزرک کی بیوی نائلہ نے غصے میں آ کر کہا، دیکھو تم خاموش رہو، میں اسے ضرور پڑھوں گی۔ اب روزرک کو مزید کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی۔ وہ نائلہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور نائلہ اسے پڑھنے لگی۔ وہ پڑھتی جاتی اور اس کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، نیز آنکھوں سے چنگاریاں سی برس رہی تھی۔ جو وہ غضبناک ہوتی جا رہی تھی تو روزرک کے چہرے کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ ناظرین، بالآخر نائلہ نے اسے ختم کر لیا۔ اب اس کی ہوش ربا نگاہوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کنیزوں کی طرف اشارہ کیا، وہاں سے چلے جانے کے لیے۔ تمام پرستاریں نہایت سکوت کے ساتھ سر تسلیم خم کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ جب فقط نائلہ اور روزرک رہ گئے تب نائلہ نے قدر درشت لہجے میں کہا، کیا یہ تمہارا سیاہ اعمال نامہ نہیں ہے؟ ناظرین، روزرک کا خوف دور ہو چکا تھا۔ وہ بڑا چال باز تھا۔ عمر کی پختگی نے اسے بہت حد تک عیار و مکار بنا دیا تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اس وقت نائلہ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، جو کم سن اور بھولی سی ہے۔ میں اسی لیے کہتا تھا کہ اسے نہ پڑھو۔ جولین بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ اس نے ایسی چال چلی ہے کہ جس سے عوام کی نظروں میں میری وقعت کم ہو جائے۔ نائلہ، مگر کیا اس سے اس کے خاندان کی بدنامی نہیں ہے؟ روزرک ضرور ہوگی، مگر اسی کا مقصد اسی طرح پورا ہوگا۔ نائلہ، اس کا کیا مقصد ہے؟ روزرک، کیا تم بھول گئی ہو کہ اس کے عقد میں معزول بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہ خواہش مند ہے کہ مجھے معزول کرا کے اپنے خسر کو تخت نشین کرا دے؟ بیگم صاحبہ، یہ ایسی گہری چال ہے کہ جس کے سمجھنے کے لیے بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ نائلہ، مگر میرے خیال میں کوئی شخص کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی کے متعلق اس وقت تک ایسے الفاظ نہیں لکھ سکتا جب تک کوئی واقعہ نہ ہوا ہو۔ روزرک، کونٹ جولین خار کھائے ہوئے اور وہ جو کچھ بھی کرے تھوڑا ہے۔ ناظرین، نائلہ سوچنے لگی۔ روزرک سمجھ گیا کہ اس کا کھیل کارگر ثابت ہونے لگا ہے، لہٰذا اس نے پھر عاجزی کے لہجے میں کہا، پیاری ملکہ، مجھ پر اعتماد کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے تو میں اس کے نہ پڑھنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کہیں اسے صحیح نہ سمجھ لو، کیونکہ عورتوں میں رشک و حسد کا مادہ زیادہ ہے۔ نائلہ، مگر میں تو فلورینڈا سے دریافت کیے بنا اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کر سکتی۔ روزرک، بالکل ٹھیک کہا تم نے، تم اس سے پوچھو اور اپنا اطمینان کر لو۔ سوچو تو صحیح، ایسا ہوتا تو میں فلورینڈا کو جانے دیتا۔ نائلہ، میں کچھ نہیں جانتی، میں تصدیق ضرور کروں گی۔ روزرک، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ضرور تصدیق کرو، لیکن خفیہ خفیہ، کیونکہ اعلانیہ تصدیق کرنے میں میری رسوائی کا خدشہ ہے۔ نائلہ، میں سب سمجھتی ہوں۔ روزرک، تم نے اس بات پر غور کیا کہ وہ مسلمانوں کو میرے ملک پر چڑھا لایا ہے؟ اس نے ضرور ان سے اپنے یا ڈنرا کے لیے کوئی معاہدہ کر لیا ہوگا۔ نائلہ، یہ ممکن ہے روزرک، مگر میں ان کو شکست دے کر خود جولین پر حملہ کر دوں گا۔ نائلہ، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ روزرک، مگر ایک وعدہ کر لو۔ نائلہ، کیا؟ روزرک، جب تک لڑائی اختتام کو نہیں پہنچتی اس وقت تک تم خاموش رہو گی۔ نائلہ، ایک شرط پر۔ روزرک، وہ کیا؟ نائلہ، اقرار کرو کہ تم بھی کسی لڑکی کو نہیں ستاؤ گے۔ روزرک، اقرار کرتا ہوں۔ ناظرین، نائلہ، میں بھی اقرار کرتی ہوں۔ روزرک، شکر ہے معاملہ بآسانی طے ہو گیا۔ نائلہ، ابھی شکر کا موقع نہیں ہے۔ روزرک، کیوں؟ نائلہ، اس لیے کہ میں تحقیقات کروں گی اور اگر یہ سچ ثابت ہوا تو۔ روزرک اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ فقرہ پورا نہ کر سکی۔ روزرک، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نائلہ، بس اس بات پر عارضی صلح سمجھو۔ ناظرین، یہ کہتے ہی وہ لوٹی اور چل پڑی۔ روزرک کو اسے روک کر کچھ اور کہنے کی جرت نہ ہو سکی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کوچ پر یعنی تخت پر جا پڑا۔ ناظرین، روزرک دن بھر متفکر اور پریشان رہا۔ بڑے ہوئے غم و فکر کی وجہ سے اس نے رات بھر کھانا تک بھی نہ کھایا، جس کے سبب سے اسے رات کو نیند بھی کم آئی۔ گویا اسے ایسے معلوم ہوا کہ صرف گنبد کے کھولنے کے ارادے سے ہی اس پر رنج و الم اور مصائب و آلام کا ہجوم ہو گیا ہے، لیکن اس پر بھی وہ بضد تھا اور گنبد کھولنے کے ارادے
سے باز نہ آیا۔ اس نے گنبد کو کھولنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو اس نے اپنے مشیروں، وزیروں نیز چند سواروں کو طلب کیا۔ ناظرین، یہ بات تمام شہر میں مشہور ہو گئی کہ بادشاہ نے اس گنبد کو کھولنے کا قصد کر لیا ہے، جو کہ جب سے بنا ہے آج تک بند پڑا ہے اور کبھی نہیں کھولا گیا۔ حتیٰ کہ قیصر اعظم بھی اسے کھولنے کی جرت نہیں کر سکا۔ جس بادشاہ نے بھی اسے کھولنے کا ارادہ کیا، وہیں یا تو ناگہانی موت کا شکار ہو گیا یا کسی بلا میں گرفتار ہو کر اس قابل ہی نہ رہا کہ اسے کھول سکے۔ ناظرین، اس زمانہ کے عیسائی بڑے توہم پرست تھے۔ سارے شہر کے لوگوں پر خوف و ہراس پھیل گیا اور ہر ایک نے سمجھ لیا کہ اب اس ملک والوں پر تباہی نازل ہونے والی ہے۔ ادھر اس شخص نے جو تدمیر کا مراسلہ لایا تھا، مسلمانوں کے اچانک آ جانے اور عیسائیوں کو شکست دینے کا واقعہ 2-4 آدمیوں کو سنا دیا تھا۔ ناظرین، جن لوگوں نے اس واقعے کو سنا وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے دوسروں کو ایسی رنگ آمیزی سے سنایا کہ جس نے بھی سنا وہ ہی ترساں و لرزاں ہو کر رہ گیا تھا۔ عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ ان کے بادشاہ نے گنبد کے کھولنے کا عزم صمیم کر لیا ہے، اس وجہ سے خدا، فرشتے نیز تمام اچھے لوگ اور پاک روحیں ان کی مخالف ہو گئی ہیں اور سب کا قہر و غضب اندلس پر نازل ہونے والا ہے۔ ناظرین، جب وہ تمام لوگ آ گئے جنہیں روزرک نے طلب کیا تھا تو وہ بھی شاہی لباس پہن کر قصر سے باہر آیا اور ان کے ہمراہ گنبد کی طرف روانہ ہوا۔ جو لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے وہ سخت خوف زدہ تھے۔ گویا یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی نہایت زبردست قوت ان کو تباہی کے گھڑے کی طرف کھینچے لیے جا رہی ہے۔ ناظرین، سب خاموش اور سہمے ہوئے تھے۔ چاہتے تو یہ تھے کہ بادشاہ کو سمجھائیں اور اسے باز رکھنے کی کوشش کریں، لیکن وہ خوب جانتے تھے کہ بادشاہ ایسا ضدی، سرکش اور خود رائے ہے کہ ہرگز نہ مانے گا۔ اس لیے کسی کو اسے کچھ کہنے کی جرت نہ ہوتی تھی اور سب چپ چاپ اس کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ ناظرین، بادشاہ کی سواری عام گزرگاہوں سے شاہانہ عظمت سے گزر رہی تھی اور لوگ اسے جاتا ہوا دیکھ کر کسی ناگہانی آفت کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ شاہی سواری کا جلوس دارالسلطنت تلی تلا سے نکل کر پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ دور چل کر انہیں گنبد کا کلش نظر آیا جو اس قدر چمک رہا تھا کہ اس کی طرف آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا جا سکتا تھا، چونکہ گنبد اونچی اونچی چٹانوں کے بیچ میں واقع تھا۔ اس کے لیے سوائے کلش کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ یہ لوگ دامن کوہ کو طے کر کے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جوں جوں وہ گنبد کے قریب ہوتے جاتے تھے سب خوف و دہشت سے لرزتے جاتے تھے۔ کچھ دور چل کر یہ ایک لمبے درے میں داخل ہوئے جو بتدریج بلند ہوتا چلا گیا تھا۔ گھوڑوں کے سموں کی آواز سے تمام درہ گونجنے لگا تھا۔ ناظرین، تھوڑی دیر میں انہوں نے درہ عبور کیا اور آنے واحد میں چٹانوں کے قریب پہنچے جن کے درمیان یہ عجیب و غریب گنبد تھا۔ ناظرین، یہ ایک گھاٹی میں گھس گئے اور کچھ دور چل کر اس کوہ نما قلعہ کے قریب جا پہنچے جس پر گنبد تھا۔ ناظرین، اس گنبد کے چاروں طرف ذرا فاصلے سے اونچی اونچی چٹانیں تھیں اور ایک اونچے پہاڑی ٹیلے پر گنبد تعمیر تھا۔ چونکہ گھوڑے ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتے تھے اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو وہیں چھوڑا اور بادشاہ، وزیروں، مشیروں وغیرہ کے ساتھ ٹیلے کے اوپر پیدل چڑھ گیا۔ ناظرین، اس نے دیکھا کہ گنبد کی دیواریں سنگ مرمر اور زبرجد سے بنائی گئی ہیں جو کہ دھوپ سے چمک رہی تھی۔ جب یہ لوگ گنبد کے بالکل قریب پہنچ گئے تب انہوں نے اس کی دیواروں پر کچھ نصیحتیں کندہ دیکھی جو کہ اس قدر صاف و شفاف تھی کہ مدتیں گزر جانے پر بھی آفتاب اور بارش کی دست درازیوں سے مامون و محفوظ تھی۔ ایک نصیحت پر روزرک کی نظر پڑ گئی۔ ناظرین، اس نے پڑھا، اس میں لکھا تھا جو کسی کی نصیحت نہیں سنتا وہ ضرور تکلیف اور پریشانی اٹھاتا۔ اسے جب سے گنبد کے بوڑھے محافظ آئے تھے سمجھایا اور نصیحتیں کی جا رہی تھی مگر اس نے کسی کی بات نہ مانی تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 12 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔